بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اسی طرح زوم کلاس میں جو مستورات و حضرات ہیں وہ اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور 26 آیتیں ہو گئی ہیں نا، 26 آیتیں سورہ واقعہ کی ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ چھبیس بھی ہوگی، سلامتی ہی سلامتی، یہ ہو گیا نا۔ یہ آیت نمبر 26 ہے۔ آگے دیکھیں، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، یہاں سے پڑھیں گے نا۔ یہ آیت نمبر 27 سے آج سبق شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ صدق اللہ العظیم۔ بات ہوئی کہ قیامت کے دن کتنے انسانوں کے طبقات بن جائیں گے؟ 3۔ ان 3 میں سے ایک طبقہ تو خواص مومنین کا ہے، اور جن کو اللہ بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے، جن کا تذکرہ ہوا۔ دوسرا طبقہ ہوگا عام مومنین کا، جن کا تذکرہ آج کی آیات سے شروع ہو رہا ہے، اور جن کو قرآن کریم نے اصحاب الیمین کہا۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ عام ایمان والوں کا تذکرہ آج کی آیات سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے ترجمے سے پہلے لکھیں آیت نمبر 27 سے، یہ لکھیں آیت نمبر 27 سے اصحاب الیمین، اصحاب الیمین یعنی عام مؤمنین کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہے۔ ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہے۔ اب لکھیں ترجمہ، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں طرف والے اور کیا ہی خوب ہوں گے دائیں طرف والے، اور کیا ہی خوب ہوں گے دائیں طرف والے۔ فی صدر مخضود، صدر کہتے ہیں بیری کو، بیر جانتے ہیں؟ بیر، کھانے کے جو بیر ہوتے ہیں نا، بیر جو آتے ہیں نا کھانے کے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، بیر، جی ہاں۔ فی صدر، ایسی بیریوں میں ہوں گے، ایسی بیریوں میں ہوں گے، مخضود، جو بغیر کانٹوں کے ہوں گے، جو بغیر کانٹوں کے ہوں گے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ، کیلے جو ہم کھاتے ہیں نا، بنانا، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ،
تہ بتہ سمجھتے ہیں؟ کیلے ہوتے ہیں پھر نیچے لگے ہوتے ہیں، پھر نیچے پورا گچھا جو ہوتا ہے نا اوپر نیچے، کیلے ہوں گے تہ بتہ. وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے. سائے، لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے. وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے. بہتے ہوئے پانی، بریکٹ میں لکھے یعنی آبشاریں. آبشار جو ہوتی ہے نا، جو اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے نا، پانی کی آبشار. وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت زیادہ پھلوں میں ہوں گے. بہت زیادہ پھلوں میں ہوں گے. پھل، جی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ تو ختم ہوں گے نہ روکے جائیں گے. جو نہ تو ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے. دنیا میں تو یہ ہے نا کہ آپ نے 2 کیلے کھائے، کہا بھئی اور دو، بھئی وہ تو ختم ہوگا. یا پھر یہ کہ آپ نے ایک آئس کریم کھائی اور پتہ کہا کہ بھئی بس روک دو بھئی، اب یہ اگلی شفٹ باقی، روک دی گئی. جنت میں ایسا نہیں، وہاں تو فراوانی ہے. وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے قالینوں پہ ہوں گے. اور اونچے اونچے قالینوں پہ ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان کے لیے پیدا کیا حوروں کو. بے شک ہم نے ان کے لیے پیدا کیا. کن کے لیے؟ عام مؤمنین کے لیے پیدا کیا. دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ حوریں مستقل مخلوق نہیں ہے، اللہ ان کو پیدا کریں گے، بنائیں گے. ہم نے ان کو پیدا کیا انشاء، خاص انداز سے. خاص انداز سے یعنی اللہ کے حکم سے وہ مخلوق بنی ہے، تو اس میں اللہ پاک کی قدرت کا اظہار تو ہوگا انداز سے. اس سے ایسا کسی صحیح روایت میں نہیں. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پھر ہم نے بنا دیا ان حوروں کو کنواریاں. کنواری ہوتی ہے نا باقرہ، کنواری جو غیر شادی شدہ ہو، یعنی بنا دیا ان حوروں کو کنواریاں. کاف نون واو الف را یا الف نون غنہ، ہاں کنواری یعنی. سمجھ گئے؟ ہم نے ان الگ الگ ہوں گے، جی بالکل. جی ہاں، تعداد بھی پھر الگ ہوگی، خوبصورتی بھی الگ ہوگی، انداز بھی الگ ہوگا، ہر چیز الگ ہوگی. باقی تو وہاں جائیں گے تو پتہ چلے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. عرباً اترابا، پیار کرنے والی ہم عمر ہوں گی. عرب پیار کرنے والی، پیار کرنے والی
اترابا، ہم عمر ہوں گی. یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ ساری کمزوریاں جو ایک عورت ذات میں اس دنیا میں ہو سکتی ہے نا، وہ اللہ پاک وہاں کلی طور پہ ختم کریں گے. یہ وہاں تو کوئی آزمائش ہے نہیں، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن تو ہے نہیں. تو ایک تو عرب پیار کرنے والی، دل لبھانے والی، بعض نے ترجمہ لکھا، یعنی ان کے مزاج میں نہ غصہ ہے، نہ ناراضگی ہے، نہ گلہ ہے، نہ شکوہ ہے، نہ فریاد ہے، نہ کوئی حسد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پیار ہی پیار رکھا. اچھا، پھر ہم عمر ہوں گی. ہم عمر اس لیے فرمایا کہ مزاج کو سمجھنا بھی ایک نعمت ہوتی. بعض دفعہ عمر میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے نا. مثال کے طور پہ شوہر 40 سال کا ہے، بیوی 15 سال کی یا 18 سال کی یا 20. اتنا بڑا جو بیچ کے اندر جو فرق ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوچ الگ الگ ہے. اس کی سوچ بچوں والی ہے، اس کی سوچ پکوں والی ہے، تو وہ نہیں آپس میں بیٹھ رہا. کبھی الٹ ہو جاتا ہے کہ لڑکا بالکل نوجوان چھوٹا ہے اور لڑکی جو ہے وہ بڑی عمر کی ہے، تو اس میں بھی پکا پن ہے، تو وہ بھی نہیں جوڑ بیٹھ پاتا. تو مزاج کی ہم آہنگی کہ شوہر کو ہر قسم کی ایک راحت پہنچ جائے اور آسانی ہو جائے، تو ہم عمر ہوں گی. مختلف اقوال ہے، لیکن راجح قول 33 سال لکھا ہے، 33 ایئرس. جی، 33 سال کے بارے میں لکھا ہے نا کہ اس میں جسم اور عقل دونوں صلاحیتیں اپنے عروج ٹاپ پہ آ جاتی ہے. بس اس سے پہلے کچھ کمی ہوتی ہے اور اس کے بعد کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو 33 سال میں عروج پہ انسان بالکل ہے. یہ بالکل ایک وہ عمر ہے. تو ہر جنتی 33 سال میں اٹھے گا، پھر ہمیشہ 33 سال کا رہے، کوئی ختم نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ نعمتیں دائیں طرف والوں کے لیے، یہ نعمتیں دائیں طرف والوں کے لیے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. ثُلَّہ کہتے ہیں ایک بڑی جماعت. ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوگی، پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے. ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوں گی. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک بڑی جماعت بعد والوں میں سے ہوں گی. سمجھے؟ دیکھیں مقربین میں کیا فرمایا تھا کہ بڑی جماعت شروع والوں میں ہوں گی اور آخر والوں میں سے قلیل، تھوڑے سے ہوں گے. لیکن یہاں پر بیلنس برابر ہوگا. اصحاب الیمین کی جو کثرت ہوگی وہ شروع والوں میں سے بھی لی جائے گی، بعد والوں میں سے بھی لی جائے گی. بعد والوں میں سے. سمجھ گئے؟ دیکھیں نا، دونوں کو الگ الگ کر دیا. خواص والوں میں تو یہ فرمایا کہ ان میں جو زیادہ تعداد ہوگی وہ ابتدائی طبقے کی لی جائے گی اور بعد والے طبقے میں سے کم لی جائے گی. لیکن اگر آپ مجموعے کے اعتبار سے سوال کر رہے ہیں تو خواص عام جو ہے وہ خواص کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گے. خواص کی جو شرائط احادیث میں آئی ہیں نا، تو وہ بعض روایات کے اندر ہے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کوئی کسی قسم کی یعنی برا شگون نہیں لیتے ہوں گے. یعنی جو ہوتا ہے نا بدفعلی وغیرہ لینا، 100% توحید خالص پہ چل رہے ہوں گے. اللہ پر اتنا پختہ یقین اور مضبوطی ہوگی کہ وہ اس میں ہوں گے. جی ہاں. تو ان کی تعداد ایک روایت میں ہے کہ وہ 70,000 ہوں گے. اب 70,000، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک سے کہ اللہ یہ تعداد تو بہت کم ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کو میں یہ حق دے دوں گا کہ وہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے گا، ہر ایک. تو اس میں انشاءاللہ امید ہے اللہ گنجائش بنا لے. تو اللہ پاک کی مہربان ذات. جی جی ہاں،
سب اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے اب اس میں جی. تو خیر اس طرح اللہ کی مہربان ذات ہے, اور بندہ حدیث میں نا اللہ سے اچھا گمان اور امید لے کر جائے, وہاں تو اس خزانے میں کمی نہیں ہے, تو ہم اچھی امید رکھیں اور اللہ پاک سے یہی طلبگار رہیں کہ بھئی ہم بھی خواص لائق تو نہیں ہوں گے, لیکن یہ کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان میں شامل کر دیں تو ہم چلے جائیں. ٹھیک ہے, آگے جو آیات ہے وہ اصحاب الشمال جو تیسرا طبقہ ہے ان کا تذکرہ آگے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ پھر جی ہاں وہ آئندہ مجلس میں. باقی امتحان کا میں نے عرض کر دیا ان ساتھیوں سے بھی کہ 22 اکتوبر آپ ساتھیوں کی طے ہوئی ہے. 22 اکتوبر بروز منگل بعد نماز مغرب ہے. سال اول کے ساتھی فرما رہے تھے کہ مغرب بہت جلدی ہے, تو جلدی ہو رہی ہے نا, پیچھے کی طرف آ رہی, تو اس میں تھوڑا سا پہنچنے میں مشکلات ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ ہم کل مشورہ کرتے ہیں, شاید عشاء کے بعد کر دیں کیا کریں. ٹھیک ہے, السلام علیکم.